بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، دوسری جنگ عظیم کے قصوں کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے۔ اس جنگ میں بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، بڑی تعداد میں جدید اور نت نئے قسم کے اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ جنگ کے دوران جہاں جدید طیارے اور گنیں استعمال ہوئی، وہاں ایک سرپھیرا ایسا بھی تھا جس نے تلوار اور کمان کے ساتھ جنگ لڑی اور بڑی تعداد میں دشمن کا نقصان کیا۔ اس سرپھیرے کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسپروائے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، پرانے زمانے میں جنگیں تلواروں اور تیر کمانوں کے ساتھ لڑی جاتی تھیں، لیکن برطانوی سرپھیرے جیک چرچل نے تلوار اور کمان کو دوسری جنگ عظیم میں بھی استعمال کیا۔ جیک چرچل نے جنگ سے پہلے باقاعدہ یہ سیکھا کہ تلوار کو استعمال کیسے کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس نے دنیائی آرچری چیمپئن شپ 1939 میں بھی حصہ لیا۔ جب اس کو آرمی میں بھرتی کیا گیا تو اس نے تلوار اور کمان بھی ساتھ لیے۔ 1940 کو جیک انفینٹری کمپنی کا سیکنڈ ان کمان تھا، یہ اس گروپ کو لیڈ کر رہا تھا جو تربیت یافتہ جرمن افواج پر گوریلا اٹیک کرتا تھا۔ ڈنکرک کے معاذ پر اس نے ایک جرمن افیسر کو تیر کے ساتھ ہلاک کیا اور بعد میں اس کی کیپ کو بائک کی ہیڈ لائٹ پر لٹکا کر لایا۔ جیک چرچل وہ اکلوتا برطانوی سپاہی تھا جس نے کسی کو تیر کمان سے ہلاک کیا۔ دوسرے سپاہی اس کو پاگل جیک چرچل کہتے تھے۔ دوستو، سسلی کے معاذ پر چرچل نے اپنی تلوار کی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ایک رات اس نے اکیلے 42 جرمن سپاہیوں کو قید کیا تھا۔ چرچل نے جنگ کے دوران باجے بجا کر سپاہیوں کو محظوظ بھی کیا تاکہ وہ دشمن کے ڈر کو بھلا سکیں۔ اس نے دوسری جنگ عظیم میں بہادری کے کئی ایوارڈ بھی جیتے، لیکن 1944 کو اس کو قید بھی کر لیا گیا تھا۔ یوگوسلاویا کے ایک جزیرے بریک پر وہ سپاہیوں کی قیادت کر رہا تھا۔ وہ اکیلا ایک اونچے ٹاور پر پہنچا اور باجے بجا رہا تھا کہ اچانک ایک گولہ اس کے قریب آ کر پھٹا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جرمن سپاہی آ پہنچے۔ جرمن سپاہیوں نے سوچا کہ یہ ونسٹن چرچل کا رشتہ دار ہے، اس لیے انہوں نے قتل نہیں کیا۔ انہوں نے اس کو فوجی بیس کیمپ میں قید کر دیا، مگر جلد ہی چرچل نے کیمپ سے بھاگنے کی کوشش کی اور دوبارہ پکڑا گیا۔ لیکن چند ماہ کے بعد جیک چرچل آخرکار بھاگ نکلا۔ وہ 100 میل پیادل چل کر امریکی ریجمنٹ سے جا ملا۔ چرچل اب محفوظ تھا، مگر اس کو افسوس تھا کہ وہ 1 سال جنگ میں حصہ نہ لے سکا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ختم ہو، اس وجہ سے چرچل برما چلا گیا، جہاں جاپان کے ساتھ جنگ ابھی جاری تھی۔ جو ہی وہ وہاں پہنچا تو ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کر دیا گیا۔ اس طرح جنگ ختم ہو گئی، لیکن اس نے اپنی زندگی کی جنگ جاری رکھی۔ آخرکار 1959 کو 53 سال کی عمر میں جیک چرچل ریٹائرڈ ہوا، لیکن پھر بھی وہ نہ رکا۔ آسٹریلیا چلا گیا، جہاں اس نے سرفس میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ دوستو، یہ تھا وہ بہادر شخص جس کو دنیا پاگل جیک چرچل کے نام سے جانتی تھی۔ اس کی زندگی کے بارے میں یہ حقائق تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسپروائے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔